بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کشمیر، جس میں ہم آپ کو ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ریاض الجنہ۔ جی ہاں، ریاض الجنہ کو جنت کا ٹکڑا کیوں کہتے ہیں، جس کی تفصیل اس ٹاپک میں ہے۔ ریاض الجنہ کو جنت کا ٹکڑا کیوں کہتے ہیں، اس کی تفصیل ہم جانیں گے۔ ریاض الجنہ کی فضیلت و عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان والی جگہ ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ریاض الجنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارک اور ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی حصہ کو روضہ یا ریاض الجنہ کا باغیچہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ بخاری و مسلم۔ امام ابو جعفر طحاوی حنفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دونوں حدیث یعنی ما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ اور ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ کی تصحیح اس بات کو واجب کرتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس گھر ہی قبر انوار بنا، اور اس اعتبار سے بلا شک و شبہ یہ نبوت کی عظیم علامتوں میں سے ایک علامت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر ایک پر اللہ تعالیٰ نے یہ مخفی رکھا ہے کہ وہ کس جگہ وفات پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پانے کی جگہ بتا دی، اور اس جگہ کو بھی بتا دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انوار ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علم کا حیات ہی میں ہو گیا تھا، یہاں تک کہ آپ نے اپنی امت میں سے جن کو چاہ اس بات کی خبر دی، یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جس کے اوپر کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ ریاض الجنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حجرہ مبارک سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک تک ہے۔ جنت کا یہ باغ جنت ہی کا ایک قطعہ ہے، جیسے حجر اسود جنت کا ایک پتھر ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جب ساری زمین فنا ہوگی، ریاض الجنہ کو اٹھا کر جنت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ممبر جنت کے بلند و بالا باغ پر واقع ہے، اور میرے ممبر اور گھر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاری ہے۔ کسی مسلمان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ جنت میں بیٹھا ہے تو اس کو مزید کچھ مانگنے کی طلب نہیں رہتی، بلکہ اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ مگر ریاض الجنہ میں بھی امت میں ہنگامہ آ رہی، دکم پہ چیخ و پکار اور غیر مہذب رویے دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ امت ریاض الجنہ کا ادراک رکھتی ہے۔ ریاض الجنہ کی شناخت کے لیے یہاں سفید سنگ مرمر کے ستون ہیں، ان ستونوں کو استوانہ کہتے ہیں۔ ستونوں پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ریاض الجنہ کے پورے حصہ میں سفید اور ہری قالینیں بچھائی گئی ہیں۔ ممبر صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بننے سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ کے وقت ایک درخت یا کھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہوتے تھے۔ ایک انصاری نے پیشکش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر نہ بنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے آپ کی مرضی، جمعہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تشریف فرمایا تو وہ اتنا بچے کی طرح چیخ چیخ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں رونے لگا، قریب تھا کہ پھٹ جائے۔ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اپنا رحمت والا دست منہ پھیرا اور برادیت امام بخاری رحمۃ اللہ سینہ سے مبارک لگایا، آغوش رحمت میں لیا تو وہ اتنا سسکیاں لیتے ہوئے اس طرح چپ ہو گیا جیسے روتے ہوئے بچے کو ماں چپ کراتی ہے۔ موجودہ ممبر کی بائیں جانب ایک محراب ہے، یہ بہت خاص جگہ ہے۔ یہ وہ عظیم جگہ جہاں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، اس محراب کے اوپر درمیان میں لکھا ہے، ھذا محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محراب ہے، اور محراب کے دائیں پائے پر لکھا ہے، ھذا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز ہے۔ روایت میں آتا ہے اس جگہ پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی دنیا سے پردہ فرمائے جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امامت فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سے تھوڑا پیچھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے کہ جس جگہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہوتے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہاں سر مبارک پڑتا تھا۔ اللہ اکبر، کیا کمال ادب تھا! جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پڑتا تھا وہ جگہ بند کرا دی تھی، ادب کی وجہ سے کہ کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کا ثواب ہر جگہ برابر ہے، مگر یہ مبارک جگہ سب سے بڑی فضیلت کی جگہ ہے۔ یہاں پر نماز کی عجیب کیفیت ہے، 2 رکعات کی بھی توفیق مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ریاض الجنہ کے اہم ستون حرم کعبہ، بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور مسجد نبی، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی 2 ایسی سنتیں زندہ ہیں جنہیں
تاقیامت امت محمدیہ کے لیے عبادت کا جذبہ بنا دیا گیا ہے۔ ان دو عظیم خواتین نے مردوں کو بھی عبادت کا راز سمجھا دیا۔ مکہ میں سیدہ ہاجرہ کی ممتا ایسی بھاگیں کہ مقرب انبیاء کو بھی اس عطا کا پابند بنا دیا، اور مدینہ میں زوجہ رسول اللہ کو جنت کا عروج سمجھا دیا کہ مردوں کے لیے بھی ہدایت کا سامان بنا دیا۔ ریاض الجنہ روضہ رسول اللہ سے منبر تک 22 میٹر طویل اور 15 میٹر چوڑا ہے۔ اس حصے میں 8 ستون ایسی ہیں جنہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ستون سے امتیاز حاصل ہے۔ ان ستونوں کو سنگ مرمر اور سنہری مینہ کاری سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ستونوں سے نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ ستون روضہ انور کی مغربی دیوار کے ساتھ ممتاز کر دیے گئے ہیں جو ریاض الجنہ کے اندر واقع ہیں۔ ان عظیم اور شان متبرک ستونوں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ستون حنانہ، یہ منبر رسول اللہ کے نزدیک واقع ہے۔ جب کسی اونٹنی کے بچے کو ماں سے جدا ہو دیا جائے تو وہ اپنی مادر کے فراق میں روتا اور بکلکتا ہے۔ اس آواز کو عربی میں حنانہ کہتے ہیں۔ ستون ابی لبابہ رسول اللہ کے بالکل سامنے واقع ہے۔ ایسے ستون توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ستون کی وجہ تسمیہ کچھ اس طرح ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں پہلے سے بہت زیادہ یہودی موجود تھے۔ مسلمانوں نے ان سے امن معاہدہ کر لیا، لیکن یہودیوں نے امن معاہدے کی پاسداری نہ کی اور اسے توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت غصے اور برہمی کا اظہار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ معاہدے کی حدیں پامال کرنے والے یہودیوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو لبابہ مدینہ کے پرانے رہائشی تھے۔ ان کی یہودیوں کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے۔ انہوں نے ہر چیز جا کر یہودیوں کو بتا دی اور ہاتھ کی اشارے سے گردن کی اشارہ کیا کہ آپ سب کے گلے کاٹے جائیں گے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنی اس غلطی پر اتنے شرمندہ ہوئے کہ احساس ندامت سے زمین پر گڑے جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم گردانتے ہوئے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کھجور کے درخت کے ساتھ رسیوں سے باندھ لیا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے۔ ان کا کہنا تھا جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں اسی طرح اپنے آپ کو رسیوں سے باندھے رکھوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ستون سریر، اس کا مطلب ہے سونے کی جگہ۔ یہ وہ جگہ جہاں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ اس جگہ آپ کا بستر مبارک بچھا ہوتا ہے۔ اس بستر پر اکثر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ستون وفود، اس جگہ مدینہ سے باہر آئے ہوئے وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور دین اسلام کے متعلق انہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے۔ ستون حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک سے نکل کر مسجد میں داخل ہوتے تو اسی جگہ سے ہو کر گزرتے۔ اکثر اوقات دیگر صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے۔ اس مناسبت سے اسے ستون علی کہتے ہیں۔ ستون تہجد، یہ ستون اصحاب صفہ کے چبوترے کے سامنے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے کونے پر واقع ہے۔ اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد ادا فرماتی، اسی لیے اس کا نام ستون تہجد ہے۔ ستون جبرائیل، اس جگہ سے حضرت جبرائیل داخل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے۔ آج کل یہ ستون روضہ مبارک کے اندر آنے کی وجہ سے نظروں سے اجل ہے۔ ستون عائشہ، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے چلیں تو راستے میں آنے والا تیسرا ستون عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہلاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں فرمایا تھا کہ اس مسجد میں ایسی جگہ متبرک جگہ موجود ہے، اگر لوگوں کو اس کی فضیلت کا اندازہ ہو جائے تو وہ قطاروں میں کھڑے ہو کر اس جگہ نماز پڑھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ نہ بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے درخواست کی کہ اس جگہ کی نشاندہی کر دیں، تو آپ نے انکار کر دیا کہ لیکن بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کے اصرار پر اس جگہ کی نشاندہی کر دی۔ تو پروگرام اینڈ ہو گیا، ٹاپک اینڈ ہو گیا۔ امید کرتے ہیں یہ ٹاپک اسلامی ٹاپک آپ کو پسند آئے ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔